اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ کیا قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہمارے اسکالر جو ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قادیانی جو ہیں یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ نہ تو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں نہ نبی علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں یہ یہودیوں سے یا عیسائیوں سے بہتر ہیں، تو ان کو ان سے ہم بہتر کیٹیگری میں لا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ 100% یہ غلط بات ہے، اور یہ مرزے کے چھوٹے بھائی دوسرے مرزے نے، مرزا ثانی جو انجینئر بھی کہلواتا ہے، یہ بات اس نے کی ہوئی ہے۔ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ در حقیقت یہ ان کی ہی پشت پناہی پر چل رہے ہیں، اور یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ دو مذہب جو ہیں ان کا دفاع مرزا صاحب کا ایجنڈا ہے، ایک رافضیت جو الگ مذہب ہے اور ایک قادیانیت۔ اصل یہ ان کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسی کوکو ویسے بچے، یعنی جہو جی مرغی اوہو جے دے انڈے۔ تو مرزا صاحب کے چونکہ دو بڑے استاد جو ہیں وہ چونکہ قادیانیت کے حق میں ہیں، تو پھر جن سے اس نے سیکھنا ہے تو اس نے بھی اسی طرح کے جملے کہنے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ یہود و نصارہ سے بھی گندے افراد ہیں قادیانی۔ غور کریں، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ جی، کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا اور منافقوں کو بھی جہنم کی سزا سنائی، لیکن قرآن میں نچلا درجہ اور گہرا درجہ کافروں کے لیے کہا یا منافقوں کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو چونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہودی واضح یہودی ہے، عیسائی واضح عیسائی اور مسیحی ہے، ہندو واضح ہندو ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو منافقوں کی قسم میں آتے ہیں۔ اور پھر ان کا اپنا یہ کہنا کہ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مرزا محمود نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح موعود، وہ کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، علیہ السلام کہ وہ بات ابھی بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، کہ آپ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ان مسلمانوں سے اختلاف صرف مسیح علیہ السلام کی وفات یا حیات پر یا چند مسائل پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان مسلمانوں سے اختلاف اللہ تعالیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض تمام مسائل میں ہمارا مسلمانوں سے کیا ہے۔ تو جب مرزا محمود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بڑے غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی ہوئی ہے، تو پھر کہنا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ان کی خود منافقت ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ او بھائی، آپ اگر غور کریں تو ان کے نزدیک ایک کتاب ہے تذکرہ، جس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے وحی مقدس، یعنی ان کے نزدیک تو مرزے پر وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا۔ یہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ اور اس کی جو وحی مقدس تذکرہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے انا انزلناہ قریبا من قادیان، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قادیان کے پاس۔ ہمارا قرآن مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، غار حرا میں اس کا آغاز ہوا، لیکن ان کے نزدیک قرآن کہاں نازل ہوا؟ قادیان میں، اور ان کا لے کر آنے والا جو فرشتہ تھا اس کا نام ٹچکوں ٹچکوں تھا۔ تو یہ کون سے قرآن کو مانتے ہیں؟ در حقیقت بات یہ ہے، چونکہ مرزا صاحب خود بھی اس قرآن کی صحیح تفسیر نہیں مانتے، اور مرزا صاحب کے نزدیک وہ لوگ بھی حق پر ہیں جن کے قرآن کی 6000 کے قریب آیتیں نہیں ہیں،
جن کا قرآن ایک انوکھا قرآن ہے، یعنی رافضیت، اور مرزا صاحب ان کو بھی مسلمان مانتے ہیں جن کا قرآن قادیان میں نازل ہوتا ہے۔ اصل میں مرزے کا ہدف ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ان دو فرقوں کی نفرت اور ان کی تکفیر کو ختم کیا جائے۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، ہندوؤں والا عقیدہ، دوبارہ جنم، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں، دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل، اکمل شاعر کا نام ہے، جس نے اے اکمل اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اگر کسی نے محمد دیکھنے ہو نا تو غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کی تعویلات بھی کر جاتے ہیں۔ اور مرزا کے بھی یہی عقیدہ ہے کہ کہتا ہے، مرزا روحانی خزائن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت من مائنا، تو ہمارے نطفے سے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان باتوں کے باوجود کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے یہ عقیدے ہوں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ دوبارہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ گئے، اور قرآن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قادیان میں نازل ہوا، اور اپنے وحی کو بھی وہ قرآن ہی سمجھتا ہو، اس کے باوجود بھی یہ کہنا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے، کیا یہ خود ایک جملہ کفریہ نہیں ہے؟ یہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مزید ان کو حوصلہ دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا عقیدہ درست ہے، چلیں چند مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ دیکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ مرزے کا خراب ہے، مرزا خود ختم نبوت کے عقیدے پر درست نہیں ہے۔